بات ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ لیکن یاد رکھیے، میں ایک نقطے کی بات عرض کرنے لگا ہوں، وقت تو اس سے بھی بڑی نعمت ہے، وقت اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ وقت زندگی ہے، زندگی ہے تو وقت ہے، اگر زندگی نہیں ہے تو وقت نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی انسان کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی بندے سے ایسی غلطی ہو جائے، یا جان بوجھ کے، خدا نہ کرے، شیطان کے ورغلاوے میں آ گیا، بندہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اگر اس کے پاس زندگی ہے، وقت ہے، تو وہ دوبارہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ اب ایمان کیا تھا لیکن واپس آ سکتا ہے، دوبارہ مسلمان ہو گیا تو ایمان واپس آ گیا۔ ایسے واقعات اللہ والوں کو بھی آپ کو ملیں گے، دنیا داروں کے بھی ملیں گے، نیک لوگوں کے بھی ملیں گے، کہ بسا اوقات ایسی غلطی ہو گئی جس کی بنا پر ایمان چلا گیا، لیکن اللہ پاک نے وقت دیا تھا، زندگی دی تھی، دوبارہ ایمان مل گیا۔ اب ایمان تو کیا ہوا دوبارہ مل گیا، لیکن کوئی ایسا بندہ بھی آپ بتا سکتے ہیں جس کی زندگی گئی ہوئی دوبارہ مل جائے؟ مثلا ابھی ہم بیٹھے ہیں، اس سے پہلے جو ہمارا ایک لمحہ، ایک وقت، ایک گھنٹہ گزر چکا ہے، کوئی طاقت ایسی ہے ہماری اللہ کی ذات کے علاوہ جو اس گزرے ہوئے وقت کو واپس لائے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ وقت آپ کو اور مجھے مل گیا، صحت کے ساتھ مل گیا، سلامتی کے ساتھ مل گیا، یہ بہت بڑی دولت ہے، ایمان سے بھی بڑی دولت ہے۔ ویسے ایمان بڑی دولت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم وقت بھی ایمان پر قربان کرتے ہیں الحمدللہ، اور کریں گے، لیکن زندگی بڑی دولت ہے، زندگی بڑی دولت ہے، اس کی قدر کر لو، اس کی قدر کر لو، یہ وقت بڑی دولت ہے۔ آج سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے۔ آپ ڈاکٹر سے تھوڑا سا وقت لیتے ہیں، کتنی فیس لگتی ہے، وکیل سے تھوڑا سا وقت لیتے ہیں، یہ بے وقت تو صرف مولوی آپ کو مل جاتے ہیں جن کے وقت کی کوئی قیمت ہمارے ہاں نہیں ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑی قیمت ہے، لیکن عوام کے ہاں مجھے مولوی سے گویا ہمارے پاس میں ہم نے 2-4 مسئلے پوچھے جو لکھوائے، وہ اس کو فیس بھی دینی پڑتی، لیکن وکیل کہتے ہیں شکر ہے 2-4 ہزار میں جان چھوٹ گئی، اس سے زیادہ نہیں مانگتے۔ تو وقت سب سے بڑی دولت ہے۔ اب اگلی بات میری سنیں، میں مدرس آدمی ہوں، خطیب نہیں ہوں، نہ واعظ ہوں، نہ مبلغ ہوں، نہ انداز مقررانہ، نہ واعظ ہوں، نہ مبلغ ہوں، نہ انداز مقررانہ، صدائیں دل میں گونجتی ہیں، سنا بھی حق کا پروان۔ میں صرف حق سنانے کے لیے آپ کو ایک پہلی بات میں نے عرض کی کہ آپ نے زندگی کی قدر کی۔ جو زندگی آپ موبائل پہ فضول کام پہ گزار دیتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کروڑوں کا اپنا نقصان کر دیا ہے۔ آپ جو اپنی زندگی فضول گپوں شپوں میں گزار دیتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اپنے اربوں کی زندگی کا لمحہ ضائع کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، لیکن دیا ہوا ایمان بھی اگر زندگی ہو تو واپس مل سکتا ہے، لیکن دیا ہوا زندگی کا لمحہ واپس نہیں مل سکتا۔ اب زندگی کے اندر کام کیا کرتے ہیں؟ میں نے آج 3 کام آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ پہلا کام یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے نیت اچھی کرنی ہے اور بڑی کرنی ہے۔ پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ نیت اچھی کرنی ہے اور بڑی کرنی ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت مومن کی عمل سے بڑھ کے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل میں ریا ہو سکتا ہے، نیت میں ریا نہیں ہو سکتا۔ عمل کے اندر ایک حد ہے، آپ نماز پڑھیں گے، جتنا بھی زور لگائیں، ساری رات بھی پڑھتے رہیں، تب بھی نفلوں کی ایک لمٹ بنے گی، حد بنے گی کہ آپ نے اتنی رکعتیں پڑھ لی۔ لیکن اگر آپ نیت کرتے تو نیت کی کوئی حد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت کرنی ہے دل نے،
اور عمل کرنا ہے جسم نے. جسم محدود ہے, اس کا عمل بھی محدود ہے. دل کا عمل نیت ہے, میرا اور آپ کا دل لامحدود ہے, اس لیے اس کا عمل جو نیت ہے وہ بھی لامحدود. اب کوئی مجھے کہے کہ ہمارا دل لامحدود کیسے ہے؟ تو حدیث پاک ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے بنائے ہوئے, اللہ فرما رہے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بنائے ہوئے ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا, لیکن میں انسان کے دل میں سما سکتا. اللہ کی ذات لامحدود ہے, بندے کا دل لامحدود ہے, تبھی تو اس میں اللہ سماتا ہے. کھاتے جو ڈھانا ہے, کھاتے جو ڈھانا ہے, کعبہ کو بھی گرا, فلاں کے معبد خانے کو بھی گرا, لیکن کسی مومن کا دل نہ ڈھانا. کیوں؟ اس میں اللہ رہتا ہے, اس میں خود رب رہتا ہے. تو اس لیے حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں رہتا ہوں. مومن کا دل بیت اللہ ہے. جیسے یہ ساری دنیا کا ایک اللہ کا گھر کعبۃ اللہ, اس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں. تو جیسے یہ ساری کائنات ہے, ہر انسان کا وجود ایک مستقل کائنات ہے, اور اس کائنات کے اندر اللہ کا گھر ہے, وہ ہے مومن کا دل. تو نیت آپ نے اچھی بھی کرنی ہے اور بڑی بھی کرنی ہے. دو وجہ میں نے بتائی نیت کے بہتر ہونے کی. ایک یہ کہ نیت میں ریا نہیں ہوتی, نمبر دو نیت کے اندر حد نہیں ہوتی, لامحدود نیکی کی آپ نیت کر سکتے ہیں. اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بزرگ گزرے, حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذوں کے استاذ ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ بہت بڑے محدث, مفسر, زاہد, عابد, بزرگ تھے اپنے زمانے میں. فوت ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. کسی بندے نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا برتاؤ کیا, قبر حشر کا کیا بنا؟ تو انہوں نے جواب دیا میرے رب نے رحمت کی, کرم کیا, مہربانی کی, اللہ نے بخشش فرما دی. تو کہنے والے نے کہا کرنا ہی تھا, کیونکہ تو بڑا عالم تھا, بزرگ تھا, نیک تھا, ساری زندگی تو نے دین کے کام میں گزاری, اللہ نے تجھ پر کرم کرنا تھا, اللہ نے کرم فرما دیا. پھر اس خواب دیکھنے والے نے پوچھ لیا تیرا پڑوسی تیری دیوار کے ساتھ دیوار ایک حداد اور لوہار رہتا تھا. عربی میں لوہار کو حداد کہتے ہیں, لوہے کو حدید کہتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ حدید موجود ہے, اس میں لوہے کا تذکرہ ہے, اس لیے اس کا نام سورہ حدید ہے. تو حداد رہتا تھا تیرے پڑوس میں, دیوار کے ساتھ دیوار شریک تھی, وہ بھی فوت ہو گیا, اس سے ملاقات ہوئی کہ نہیں, اس کا کوئی عطا پتا؟ تو حضرت عبداللہ مبارک نے فرمایا اس کا درجہ میرے سے بہت بلند اور اونچا. خواب دیکھنے والا حیران ہو گیا, عالم تو, بزرگ تو, دین کا خادم تو, وہ ایک عام آدمی تھا, مزدور تھا, سارا دن بیچارہ ہتھوڑے سے لوہا کوٹتا تھا, صرف فرض نمازیں ضروری دین کے کام کرتا تھا, وہ تیرے سے بڑھ کیسے گیا؟ تو کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا بڑا کس وجہ سے, لیکن میرے سے اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے. تو خواب دیکھنے والا کہتا ہے میں بیدار ہوا تو میں صبح صبح اس کے گھر گیا, کنڈا کھٹکا کے گھر والوں سے معلوم کیا کہ آخر اس بندے کا وہ کون سا خاص عمل تھا جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑے بزرگوں علماء سے بھی اس کا مرتبہ بہت اونچا ہو گیا. اس کی وجہ بتاؤ ذرا, اگر تمہیں کوئی معلوم ہے اس کا کون سا خاص عمل تھا. تو گھر والے کہنے لگے ہمیں تو کوئی خاص عمل نظر نہیں آتا, البتہ ایک بات تھی, ہمارا جو پڑوسی تھا نا بہت بڑا عالم بزرگ, وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, تو وہ جو راتوں کو جاگا کرتا تھا, راتوں کو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا, ذکر تلاوت تسبیحات کیا کرتا تھا, دعاؤں میں گڑ گڑاتا روتا تھا, تو اس کی آواز کا ہمیں بھی پتہ چل جاتا کہ اب وہ اٹھا ہوا ہے. خصوصاً گرمی کی راتوں میں چھت پر جب ہوتے تو وہ بھی چھت پر درمیان میں صرف دیوار تھی, تو ہمیں آہٹ سے محسوس ہو جاتا تھا, پتہ لگ جاتا تھا کہ وہ اللہ کا بندہ اٹھا ہوا ہے اور اللہ سے لو لگائے ہوئے ہے, اللہ سے مانگ رہا ہے. تو یہ حداد لوہار جو تھا, یہ مزدور تھا, سارا دن بیچارہ محنت مزدوری کرتا, تھکا ماندہ ہوتا, تو جب اس کی آنکھ کھل جاتی اس کے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے, آہٹ و آواز سے, تو یہ چارپائی پر وہی اٹھتے ہی بیٹھ کے کہتا یا اللہ اگر تو بھی مجھے سہولت دیتا اور میں یوں آسانی میں ہوتا جیسے وہ ہے, تو میں تیری اس سے بھی بڑھ کے عبادت کرتا, میں تجھ سے
بھی بڑھ کے مانگتا, اس سے بڑھ کے میں رو کے دکھاتا, میں بڑا گڑگڑاتا, پر یہ بات کرتا پھر سو جاتا اور کہتا یا اللہ میرے تو کندھے بھی درد کر رہے ہیں, بازو بھی درد کر رہے ہیں, سارا دن ہتھوڑا وزنی ہوتا ہے, لوہے کا کام کرتا ہوں, اس لیے میں عبادت کر تو نہیں سکتا, لیکن میرے دل کی حسرت یہ ہے, میرے دل کی چاہت یہ ہے, میرے دل کا ارمان یہ ہے کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں اس سے بھی بڑھ کے عبادت کرتا. اللہ نے اس کی اس چاہت اور نیت کی قدر کی ہے. ایک طرف عبداللہ بن عمر کا عمل ہے, دوسری طرف اس لوہار کی نیت ہے, تو بڑھ کون گئی؟ نیت بڑھ گئی عمل سے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نیت مومن کی اس کے عمل سے بہتر ہے, بڑھ کے ہے. یہ دوسری بات میں نے آپ سے عرض کی ہے. تیسری بات جو میں نے آج عرض کرنی ہے, تیسری بات وہ یہ ہے کہ میں اور آپ جب بھی کہیں دین کا اجتماعی کام ہوتا ہوا دیکھیں, خیر کا, بھلائی کا, مخلوق کے فائدے کا کوئی اجتماعی کام ہوتے ہوئے دیکھیں, تو پھر اس کام میں حصہ ضرور ملا. کوئی بھی, چاہے وہ مسجد بن رہی ہے, چاہے وہ مدرسہ بن رہا ہے, چاہے وہ ہسپتال بن رہا ہے, چاہے وہ کوئی روڈ سڑک, یعنی ایسا کوئی کام ہو رہا ہے جس سے اللہ کی مخلوق کو نفع ہوگا, فائدہ ہوگا, اجتماعی کام ہو رہا ہے, تو اس اجتماعی کام کے اندر آپ حصہ ضرور ملائیں. چاہے آپ پیسوں سے ملا سکتے ہیں, چاہے آپ دعا سے ملا سکتے ہیں, چاہے آپ اچھی نگاہ سے دیکھ کے خوش ہو کے ملا سکتے ہیں, چاہے آپ اس کے لیے اپنی صلاحیتیں جو میرے رب نے دی ہیں جسم کے اندر. پہلے زمانے میں آپ بھی ہے, دیہاتوں میں کہیں مسجد کا کام ہو رہا ہوتا تھا تو کبھی بھی مزدور نہیں لگاتے تھے. مستری تو مجبوری تھی کہ ہر بندے کو طریقہ نہیں آتا تھا, ورنہ مستری نے جو کام کرنا ہے مزدوری کے لیے صرف اعلان کرتے تھے کہ بھی ہمیں آج 10 بندے چاہیے, 5 بندے چاہیے, 2 بندے چاہیے. دیہاتی 5 کے بجائے 10 آ جاتے اسی محلے کے کہ جی ہم کام کریں گے, اور مزدور رکھنے کی دہاڑی والے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اپنے گاؤں دیہاتوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو اپنی صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں, جسم دیا ہے, جان دیا ہے, بولنا دیا ہے, سوچنا دیا ہے, کسی کو علم کی صلاحیت دیا ہے, کوئی اور ہنر دیا ہے, اس کے ساتھ آپ اس اجتماعی نیک کام میں حصہ ضرور ملائیں. یہ میری دوسری گزارش. کیوں ملائیں؟ اسی کو اس کا حصہ سمجھیں. تیسری بات کا کہ کیوں ملائیں حصہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی اجتماعی کام ہوتا ہے, اللہ جب اس کو قبول فرما لیتے ہیں تو پھر اس کا ثواب جب اللہ پاک دیتے ہیں تو اللہ اس کا ثواب بندوں پر تقسیم نہیں کرتے, بلکہ ہر ایک کو اس اجتماعی عمل کا پورا پورا ثواب دیتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پر اس سال حج پہ حاجی جائیں گے تو فرض کر لیتے ہیں کہ 35 لاکھ آدمیوں نے حج کیا. 35 لاکھ آدمیوں نے اس سال فرض کر لیتے ہیں کہ حج کیا ہے. اب اللہ پاک ان میں سے کسی ایک کا بھی قبول فرمائیں گے تو یہ رب کا قانون ہے, اجتماعی عمل میں جب ایک کا قبول ہوگا تو سب کا قبول ہوگا. اس لیے جماعت کی نماز کو ترجیح دی جاتی ہے کہ آپ جماعت میں نماز پڑھیں, آپ اجتماعی دعا میں شریک ہوں, آپ اجتماعی عمل میں شریک ہوں. جب اجتماعی عمل ہو رہا ہو, انفرادی عمل کو چھوڑ دو, اجتماعی عمل میں شریک ہو. کیوں؟ وہ کسی ایک کی وجہ سے بھی قبول ہو گیا تو سب کا قبول ہو جائے گا. اور جب سب کا قبول ہو گیا, اب یہ 35 لاکھ آدمی کا حج اللہ نے قبول کر لیا, کسی کی وجہ سے بھی کر لیا. اب جب ثواب دینے کا نمبر آئے گا, اللہ ہر حاجی کو صرف ایک حج کا ثواب نہیں دے گا, بلکہ ہر حاجی کو 35 لاکھ حجوں کا ثواب دے گا. ہر ایک حاجی کو اللہ تبارک و تعالی 35 لاکھ حجوں کا ثواب دے گا. فرض کرو یہ مسجد مدرسہ بنا کھڑا ہے, اس پر مثال کے طور پر کہہ دیتے ہیں 5 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے, فرضی طور پر, مثال کے طور پر. اب اس 5 کروڑ روپیہ جس میں خرچ ہوا ہے, اس کو اللہ نے قبول کر لیا ہے, اور میں نے اس میں صرف 100 روپیہ دیا تھا. مثال کے طور پر میں نے اس میں صرف 100 روپیہ ملایا تھا. اب 5 کروڑ والا یہ عمل کیا ہو گیا, اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے, تو مجھے 100 کا ثواب نہیں ملے گا, مجھے پورے 5 کروڑ کا ثواب. اس لیے میں نے عرض کیا
کیا ہے کہ اجتماعی عمل دین کا، خیر کا، نیکی کا، اچھائی کا، بھلائی کا جہاں کہیں بھی آپ اور میں ہوتا ہوا دیکھیں تو اس میں ضرور شامل ہوں، شرکت کریں، حصہ ملائیں، جس انداز سے بھی آپ کر سکتے ہیں ضرور اس کے اندر حصہ ملائیں، اس میں یہ فائدہ ہے۔ اور بات، آخری بات آج کی وہ یہ کہ جب بھی میں اور آپ دین کا کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھیں، دین کا کام کرتے ہوئے جب بھی کسی کو دیکھیں، چاہے وہ کوئی جہاد کر رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی تدریس کر رہا ہے، کوئی امامت کر رہا ہے، کوئی خطابت کر رہا ہے، کوئی لوگوں کی بھلائی کے لیے گلی میں صفائی کر رہا ہے، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں۔ ہمارے فیصل آباد سمندری روڈ پر ایک گاؤں ہے، میں اس گاؤں میں گیا، فوتگی پر مجھے بلا کے لے گئے، بیان کرنا تھا، تو مجھے بتایا، انہوں نے پوری ایک گلی بتائی کہ وہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو گلی ہے، یہ بندہ جو فوت ہوا ہے، یہ بندہ روزانہ صبح کو وہاں سے لے کے یہاں تک پوری گلی کی صفائی کرتا ہے، اور گاؤں میں بھینسیں گزرتی ہیں، گوبر کرتی ہیں، فلاں کہتے ہیں، ایک ایک کے گوبر کو وہ اٹھا کے سائڈ پہ کرتا ہے، اور اس گلی میں روزانہ اس کی ڈیوٹی تھی، گھروں کے کنڈے کھٹکا کے پوچھتا، ہاں بھی کسی کا کوئی سودا سلف لانا ہو، ہاں بھی کسی کا کوئی اور کام ہو تو میں حاضر ہوں۔ اب اندازہ لگائیں، وہ بندہ جب فوت ہوا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ اب یہ صرف نہیں ہے اس کے گھر والے، بلکہ پوری گلی اور یہ پورا محلہ ہمارا یتیم ہوا ہے، ان کا سرپرست گویا کے چلا دیا۔ اب یہ کام ہے، جب بھی آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ دین کا کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، تو پھر میرے اور آپ کے ذمے ایک فرض لگ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ فرض یہ ہے کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس دین کا کام کرنے والے بندے کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس میں کوئی پیسے خرچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ آئیں، آپ نے دیکھا ہے کہ قاری سے پڑھا رہے ہیں، کلاس میں بچے پڑھ رہے ہیں، آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں، شاباش بیٹا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، آپ کا کام مجھے بہت پسند آ رہا ہے، آپ وہ کام کر رہے ہیں جو خود اللہ کرتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ فرماتے ہیں قرآن کا پہلا استاد میں خود ہوں۔ الرحمن علم القرآن کا معنی یہ ہے کہ رحمان سکھلاتا ہے قرآن۔ سکھلانے والے کو کیا کہتے ہو؟ ٹیچر ہی کہتے ہو، استاد ہی کہتے ہو نا۔ تو اللہ اپنے آپ کو قرآن کا ٹیچر کہہ رہا ہے، اللہ اپنے آپ کو قرآن کا استاد کہہ رہا ہے۔ جو قرآن پڑھا رہا ہے وہ کون سا کام کر رہا ہے؟ جو اللہ کرتا ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اور جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ کون سا کام کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے قرآن پڑھانے والا اللہ، اور قرآن کو پڑھنے والا خود نبی اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر قرآن پڑھانے والا رسول اللہ اور پڑھنے والے صحابہ کرام۔ تو قرآن پڑھنے والا صحابہ والا کام کر رہا ہے، نبی والا کام کر رہا ہے، پڑھانے والا خدا والا کام کر رہا ہے، نبی والا کام کر رہا ہے۔ ہم اور کچھ نہیں، ان کے لیے منہ سے دو جملے تو بول سکتے ہیں، حوصلہ افزائی کے دو جملے تو بول سکتے ہیں نا۔ جب آپ دو جملے بولیں گے اس کا دل بڑا ہو جائے گا، وہ کام میں اور آگے بڑھے گا، اس کی ہمت بن جائے گی، وہ جوان ہو جائے گا، ہمت آ جائے گی۔ جو اس کے لیے حوصلے ٹوٹ رہے تھے وہ ٹوٹیں گے نہیں، بلکہ، اور یہ اللہ کی سنت یہ یاد رکھیے، دین کا کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ سنت کا معنی طریقہ ہوتا ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ کیسے؟ آپ قرآن مجید کا مطالعہ تکرار کئی سارے ساتھی ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہوں گے۔ اللہ نے نبیوں کا جہاں قربانی کا تذکرہ کیا کہ فلاں نبی نے دین کے لیے آزمائشیں، دین کے لیے تکلیفیں، دین کے لیے مشقتیں اٹھائیں، تو اللہ پھر اس نبی کو تسلی دیتے ہوئے، حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، شاباش دیتے ہوئے اللہ کہتے ہیں نعم العبد ابراہیم، نعم العبد فلاں۔ قرآن مجید کے اندر ہے، نعم العبد کا معنی ہے بہت اچھا بندہ ہے، شاباش ہے اس بندے۔ تو اللہ اپنے نبیوں کی خود کیا کر رہا ہے؟ حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ تو نبی تو دین کا کام کرنے والے ہیں نا، تو دین کے کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرنا یہ خود اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کو یہ کام بہت زیادہ محبوب اور
پسند ہے، اس لیے اب اس سے بات اور سمجھیں۔ آپ نے کئی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ سنا ہوگا، کبھی اس کی لم میں جائیں، اس کی حکمت میں جائیں کہ آخر اللہ نے باقی نبیوں کو بھی تو معراج کروایا، لیکن سب کا معراج عرش پہ ہوا، اور سب کا معراج فرش پہ ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج عرش پہ ہوا، سب کا فرش کا معراج زمین پہ ہوا، اور محمد پاک کا معراج عرش بری پہ ہوا۔ سب کا معراج ہوا ہے فرش پر، محمد کا معراج ہوا ہے عرش پر، سب کا معراج ہوا ہے زمین پر، اور محمد کریم کا معراج ہوا ہے عرش بری پر۔ یہ کیوں ہوا؟ آپ اگر غور کریں گے، تاریخ کو دیکھیں گے، معراج کے واقعے کو اردو میں کتابیں موجود ہیں، پڑھ کے دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں میں تبلیغ کی، بے لوث تبلیغ کی، ساری قربانیاں دے کے تبلیغ کی، سب کچھ قربان کر کے تبلیغ کی۔ مکے والے نہیں مان رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے، شاید وہ مانے، وہاں حضور نے خلوص سے، للہیت سے، محبت سے وہاں تبلیغ کی، انہوں نے نہیں مانا، الٹا بدسلوکی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آخر انسان تھے، بشر تھے، سید البشر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر دل ٹوٹا ہوگا نا کہ میں اس کے فائدے کی بات، اس کی منت کر کے، پیار کر کے کہتا ہوں، یہ آگے سے مجھے کیا کچھ سلوک کرتا ہے۔ حضور جا رہے ہیں دوسرے کے فائدے کے لیے، وہ کہتے ہیں وہ دیکھو پاگل جا رہا ہے، الیاذ باللہ۔ حضور جا رہے ہیں دوسروں کو بواز کرنے کے لیے، وہ دیکھو کہتے ہیں وہ دیکھو جادوگر جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے تبلیغ کرنے کے لیے، دین پہنچانے کے لیے، وہ کہتے وہ دیکھو سب سے بڑا جھوٹا جا رہا ہے، الیاذ باللہ۔ کتنے سخت جملے ہیں، کتنے سخت جملے ہیں، لیکن حضور کے دل پر اثر تو ہوتا ہوگا نا۔ پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بازو بننے والی، سب سے پہلے قربانیاں دینے والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے ساری دولت، جو مکے کی امیر ترین عورت تھی، لیکن ساری دولت محمد کی گود میں ڈال دی کہ اب یہ مال میرا نہیں ہے، تیرا، اب یہ مال ہے۔ اور وہ یاد رکھو انہوں نے دین کے لیے دیا ہے۔ کس کے لیے دیا ہے؟ دین کے لیے دیا ہے۔ پتہ تھا کہ اس بندے کا زندگی کا مشن اور مقصد ہے دین کا کام ہے، اس لیے دین والے کی جھولی میں، اس کی گود میں، اس کے حوالے اپنا سارا مال کرنے والی سب سے پہلے ایک عورت ہے۔ ابو بکر کا نمبر اول، لیکن بعد میں بلال کا نمبر اول، لیکن بعد میں سب سے پہلے جس نے اپنا سب کچھ بارہ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی وصال ہو جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست بازو پشت بنا تھے حضور کے چچا حضرت علی کے والد، پھر ان کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ اب یہ سارے سہارے جو بظاہر تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں، تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو ایک پریشانی سی کیفیت بنی تھی کہ مجھے یہ بھی نہیں مان رہے مکے والے، وہ بھی نہیں مان رہے طائف والے، میرے گھر کا سہارا تھا بیوی، وہ بھی اللہ نے لے لی، میرے بہن کا سہارا تھا چچا، وہ بھی اللہ نے لے لیا۔ اب بظاہر کتنا سارا دل ٹوٹا ہوگا، لیکن میرے اللہ نے اس موقع پر کیوں فرمایا کہ اے محمد پریشان کیوں ہوتا ہے، میں تجھے حوصلہ دلاتا ہوں، میں تجھے بلند کرتا ہوں۔ اللہ نے مکہ سے بیت المقدس لے جا کر کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو پیچھے کھڑا کر دیا۔ محمد تو نبیوں کا امام۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ پھر وہاں سے اٹھایا، 7 آسمانوں سے اوپر مقام رف تک پہنچا کر کے فرمایا اے محمد تیری تو جوتی اس قابل ہے کہ 7 آسمان تیرے جوتے کے بھی نیچے، 7 آسمان تیرے جوتے کے بھی نیچے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ تو دین کا کام کرنے والوں کی کیا کرنی چاہیے؟ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ دین کا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اس حوصلہ افزائی میں فائدہ کس کا ہوگا؟ میرا اور آپ کا اپنا ہوگا۔ فائدہ میرا اور آپ کا اپنا ہوگا۔ وہ جتنا ہمت بڑھے گی ان کی، کام اور کریں گے، ان کا جتنا کام کا ثواب ہوگا اتنا ہمیں بھی مل جائے گا۔ آخری بات ہے کر ختم کرتا ہوں، اسی سلسلے کی آخری بات۔ ایک عالم گزرے ہیں حضرت مولانا دوست احمد قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم تھے۔ تقسیم سے پہلے کی بات ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ ضلع مظفر گڑھ شہر کوٹدو، جہاں سے وہ سفر کرتے ہیں، اور اس وقت جو انڈیا میں ڈاپھیل شہر ہے
وہاں پہنچتے ہیں، وہاں دین کا مدرسہ ہے، یہ جا کے کہتے ہیں میں اتنا لمبا سفر کر کے آل رسول ہوں، قریشی ہوں، ہاشمی ہوں، خاندان نبی کا ہوں، میں تمہارے پاس حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ آگے والے مدرسے والے کہتے ہیں تیرا آنا مبارک، ہم سکھانے کو تیار ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس تیرے کھانے کا انتظام نہیں ہو سکتا، باقی پڑھنے کے لیے ہم پڑھا دیں گے، آپ پڑھ لیں گے، رہائش مسجد میں ہو جائے گی، لیکن روٹی کا انتظام ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب یہ مسافر ہے، روٹی تو نیک نے بھی کھانی ہے، بد نے بھی کھانی ہے، روٹی کے بغیر کسی کا گزارا نہیں، روٹی تو اللہ نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہے، روٹی ہر ایک کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے سمجھا ہوا ہے یہ ضرورت صرف ہماری ہے مولوی کے پاس بڑا مال، اچھا بھی تو نے بھی کبھی دیا؟ نہیں میں نے تو کبھی نہیں دیا، ویسے لوگ ان کو بڑا دیتے ہیں۔ اچھا بھی کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں، اچھا بھی تو نے بھی دیا؟ نہیں ہم نے تو نہیں دیا، لیکن ویسے لوگ ان کو بڑا دیتے ہیں۔ ڈوب کے نہیں مر جاتا کہ تو 1 روپیہ بھی نہیں دیتا، وقت بھی ان کا کستا ہے، اور پھر دیکھتا بھی اس نگاہ سے ہے کہ ان کے پاس مال بڑا ہے، یہ دین کا کام کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آج میرا بیٹا ہو، کسی کا بیٹا ہو، وہ غلط طریقے سے بھی مال کما لے، گلوکار بن جائے، گانے بجانے والا بن جائے، فلمی سٹار بن جائے، اور وہ فلاں طریقے سے مال کما لے، کوٹھی بنا لے، بنگلہ بنا لے، کار لے لے، اچھا فلاں کر لے، لوگ کہتے ہیں فلاں کی اولاد ہے، بڑی ترقی کر لی، ہماری مسجد کا امام اچھا سوٹ بھی پہن لے، تو دیکھتے ہیں آیا کہاں سے ہوگا، اچھا موٹر سائیکل بھی لے لے، تو دیکھتے ہیں اس کو دیا کس نے ہوگا، اور اگر اچھی گاڑی لے لے پھر تو محلے والے مر ہی جاتے ہیں، اچھا ہمارے مولوی نے بھی گاڑی لے لی۔ بھئی اللہ کے بندے، میرے آگے مصلی پہ جو کھڑا ہوتا ہے یہ نبی کا مصلی ہے، وہ نبی کا جانشین ہے، حق یہی ہے، جیسے یہ یہاں امام بن کے کھڑا ہوتا ہے، سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے، حق یہی ہے، محلے میں سب سے اچھی رہائش کسی کی ہو، محلے میں سب سے اچھا لباس کسی کا ہو، محلے میں سب سے اچھی گاڑی اسی کی ہو، محلے میں سب سے اچھا کھانا پینا اسی کا ہو، اس لیے کہ یہ ہمارا امام، یہ نبی کے مصلی کا وارث ہے، یہ تیرا میرا ملازم نہیں ہے، یہ 5 شکیل کا کوئی ملازم نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا وارث ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ جب ہم لوگ 5-10 بچوں والے اس مہنگائی میں اتنے اکے ہوئے ہیں، تنگ ہیں کہ حکومت کو چولا اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہیں، خدا ان کو غارت کرے، غریب کے لیے گھی کہاں پہنچا دیا، فلاں چیز کہاں پہنچا دی، فلاں کہاں پہنچا دی، جہاں پر 50-60 بچہ رہتا ہو، 50-60 آدمی کا کھانا پینا صبح و شام ہو، تو کیا ان کے لیے بھی کبھی سوچا؟ ان کے لیے بھی کبھی سوچا؟ میرا اور آپ کا گھر کا کمرہ بننا ہے، میں اکیلا بنا لیتا ہوں، وہ بھی اکیلا بنا لیتا ہے، لیکن اگر مسجد مدرسہ ہو تو پھر یوں کر کے 100 روپیہ میں بھی دے دیتا ہوں، چلو میرا بھی حصہ شامل ہو گیا۔ بھئی اپنا کمرہ تو اکیلے میں بنایا، وہاں تو کسی کو نہیں کہا کہ جی میرا کمرہ بننے والا ہے، نہ میرے ساتھ ہیلپ کرو، مسجد میں 100,000 دے کر میں نے اپنا کام کر دیا، بس ٹھیک ہے بنے نہ بنے، میں نے تو 1000 دے دیا۔ پھر اس کو بھی تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ میرا کام ہے، جیسے وہ گھر کا کمرہ میرا کام ہے، میں نے اکیلے نہیں کرنا ہے، جہاں بھی نیت تو کر سکتا ہے نا کہ اللہ تو مجھے دے، میں یہ مسجد پوری اکیلے میں بنا دوں، یہ پورا مدرسہ اکیلے میں بنا دوں۔ میں نے پہلے سنایا ہے نیت مومن کی عمل سے بہتر ہے، آپ نیت کریں گے، بنائے گا میرا اللہ، جس کے ہاتھ سے بھی چاہے گا اسی کے ہاتھ سے بنائے گا، تو نے نیت کی تھی، مفت میں پورے کا ثواب تجھے مل جائے گا، مفت میں پورے کا ثواب تجھے مل جائے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں وہاں پڑھنے کے لیے پہنچ گیا، ڈافیل کے اندر انہوں نے روٹی سے انکار کر دیا، اب روٹی کے بغیر تو گزارا نہیں تھا، سفر بڑا لمبا تھا، واپس جاتا ہوں ایک تو یہ مشکل کہ آنا جانا، دوسرے کہ ایک ذوق لے کے آیا ہوں، ایک شوق لے کے آیا ہوں، ایک مقصد لے کے آیا ہوں، جہاں سے خالی واپس جاؤں، دل نہیں چاہتا۔ عصر کے بعد کا وقت ہے، دماغ کے ساتھ لگا بیٹھا ہوں، بہت پریشان ہوں، چہرے سے پریشانی ٹپک رہی ہے، ایک بڑھیا گزری، ایک اماں جی گزری، ایک خاتون گزری، اس نے دیکھا کہ یہ تو میاں نظر آتا ہے، جہاں پہلے یہ چہرہ نہیں دیکھا، پھر نبی کے خاندان کا بندہ تھا، نور نبوت بھی تو بتلا رہا تھا، اس کا قریشی ہاشمی ہونا بھی تو وہ بھی تو بتلا رہا تھا نا کہ کس خاندان کا یہ چہرہ ہے، کس خاندان کی یہ پیشانی ہے۔ وہاں سے پھر طالب علم ہو، حدیث کا طالب علم ہو، اس کی ایک اپنی نورانیت ہے، روحانیت ہے، برکت ہے۔ تو اس خاتون نے پوچھ لیا بیٹا پریشان لگتا ہے، نیا لگتا ہے، خیر تو ہے، کون ہے، کیسے؟ تو اس نے اپنے دل کا درد سارا اس کو سنا دیا۔ اس لیے کہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے نا، پھر کوئی سننے والا ہو تو اس سے آدھا کام ہلکا ہوتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں
خدا کے لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس جان بوجھ کے بیٹھا کرو، تاکہ وہ جو سارے دن بیچارے اکیلے پڑے اکے پڑے ہوتے ہیں وہ اپنے دل کی ساری باتیں تمہارے سامنے کہہ سکیں، کوئی تمہیں کام نہ ہو۔ مہربانی کیا کرو 10 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ ان کے پاس ویسے گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھ جایا کرو اور خامخواہ کے لیے باتیں کیا کرو، بلا ضرورت باتیں کیا کرو، تاکہ ان کا دل بنے، ان کو فائدہ ہو، وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ عرش پہ خوش ہو جاتا ہے، وہ تیرے گھر میں خوش ہوں گے، اللہ تیرے لیے عرش پہ خیر کے فیصلے کرے گا۔ تو انہوں نے اپنا سارا درد دل اس خاتون کو سنا دیا، اس نے جب سنا تو اس کا دل بھی پگھلا، وہ کہنے لگی میں ہوں تو غریب سی عورت، کسی کے گھر کام کرتی ہوں، 2 روٹیاں مجھے صبح 2 روٹیاں مجھے شام دیتے ہیں، آج سے 1 روٹی میں تجھے دیا کروں گی، تو بھی صبح 1 روٹی کھا لینا، میں بھی 1 روٹی کھا لوں گی، تو بھی شام کو 1 روٹی کھا لینا، میں بھی 1 روٹی کھا لوں گی، تو اپنا کام شروع کر دے، بیٹا پڑھائی چھوڑ کے واپس نہ جا۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اللہ نے علامہ بنا دیا، مناظر بنا دیا، محدث بنا دیا، مفسر بنا دیا، پورے پاکستان میں تنظیم اہل سنت ایک جماعت تھی اس وقت، اس کے صدر بنے، پورے پاکستان میں علماء کی جماعت کے صدر بنے اپنی زندگی میں۔ یہ کہتے ہیں میں حرمین شریفین تشریف لے گیا، اللہ مجھے لے گیا، مسجد نبی میں سویا، مجھے خواب آیا، وہی بڑھیا نظر آئی، اس کی زیارت ملاقات ہوئی، میں نے پوچھ لیا اماں بتا اللہ نے کیا برتاؤ کیا، تو اس نے فوراً جواب دیا بیٹا روٹی کہاں؟ کیا جواب دیا؟ بیٹا روٹی، ذرا توجہ میری طرف، بیٹا روٹی کام آ گئی، کون سی روٹی؟ جو خود کھائی تھی یا مولوی کو کھلائی تھی؟ کوئی نہیں سمجھے، روٹی کام آ گئی لیکن کون سی روٹی کام آئی؟ جو خود کھائی تھی یا جو مولوی کو کھلائی تھی؟ مشکل ہو گئی ہے، وہ روٹی کام آئی جو مولوی کو کھلائی تھی، وہ روٹی کام آئی جو دین والے کو کھلائی تھی، وہ روٹی کام آئی جو مدرسے والے کو کھلائی تھی، وہ روٹی کام آئی جو قرآن والے کو کھلائی تھی، وہ روٹی کام آئی جو طالب علم کو کھلائی تھی۔ ہمیں بھی روٹی کام آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ یہ ہمارا بھی ارادہ ہے روٹی کام آنے کا کہ نہیں ہے نا؟ تو پھر آپ کو تو اللہ نے موقع دیا، آپ کے محلے میں مدرسہ دیا، آپ کے محلے میں مدرسہ دیا ہے اللہ نے، جب مہینے کے بعد اپنے لیے سودا سلف لینے لگتے ہیں تو پھر حق بنتا ہے اس وقت کہ میرے محلے میں مدرسہ ہے، میں نے بھی اتنا اپنے گھر کے لیے لینا ہے، تو پھر ساتھ میں مدرسے کے لیے بھی اتنا دال گھر کے لیے تو ساتھ مدرسے کے لیے بھی، اسی طریقے سے ایک ایک چیز جو آپ کے گھر کی ضرورت ہے وہ ان کی بھی ضرورت ہے، تو ہر مہینے یہ ہونا چاہیے۔ حق تو یہ ہے قاری صاحب کو خود آ کے بتائیں، ان کو نہ کہنا پڑے کہ میں اتنا مہینے میں گھی دیا کروں گا، اتنا دال دیا کروں گا، اتنا آٹا دیا کروں گا، ایک ایک چیز جب ان کے پاس آ جائے گی، ان کو پتہ ہوگا تو پھر یہ اطمینان سے دین کا کام کریں گے، ان کو پھر دوسری فکر فاقہ نہیں ہوگی اور طرف سوچنا نہیں پڑے گا، یہ سکون سے اطمینان سے گھر میں بیٹھ کے مدرسے میں بیٹھ کے، کیونکہ انہیں اور کوئی کام نہیں کرنا۔ میرا پکا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے مدرسے کے علاوہ قاری صاحب اور کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ یہ بھی نہیں کرتے، ان کے بچے بھی نہیں کرتے، یہ سارے وقف ہے پورا گھرانہ اللہ کے قرآن، یہ 24 گھنٹے اللہ کے قرآن کے لیے۔ باقی میں نے عرض کیا روٹی امیر غریب ہو نیک بد ہو، روٹی سب کو ضرورت ہے کھانی ہے، تو اس لیے میرے بھائیوں سارے ساتھی یہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب حق تو یہ تھا کہ میں کہوں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونے کا وقت نہیں ہے، دل میں سب کو پتہ ہے، آپ سب خود بخود قاری صاحب کے پاس آئیں اور آ کر کے لکھوائیں کہ میں اتنا ماہانہ چاہے نقدی کی شکل میں چاہے راشن کی شکل میں اتنا دیا کروں گا، اور آنے والا مہینہ رمضان تو ہے ہی، دیکھیں آنے والا مبارک مہینہ رمضان تو ہے ہی، یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اور یہ وہ مہمان آ رہا ہے جس نے واپس جا کے اللہ کو بتانا ہے کہ میں اس کے گھر گیا تھا، اس نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا، میں اس کے گھر گیا تھا، اس نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا، ایک ایک کی رپورٹ دینی ہے اس مہینے نے، یاد رکھو اگر میں اور آپ نے اچھا سلوک کیا، اس کے آداب اور احکام کو پورا کیا، اس کی قدر کی، اس نے رپورٹ دینی ہے، رب نے پہلے وعدہ فرما چھوڑا ہے کہ اس کی رپورٹ کے بعد بخشش یقینی، جس کے حق میں رمضان نے رپورٹ دی، جس کے حق میں قرآن نے رپورٹ دی، اس کی بخشش یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ کہا سنا قبول فرمائے، باتیں بہت ہوتی ہیں لیکن اتنی بات کافی ہے، کیونکہ جمعہ کا وقت ہوتا ہے، عام جلسہ ہوتا ہے، لمبی بات بھی کر لیتا ہے، اب سنتیں پڑھ لیں۔